Thank you, Chairman, sir. I rise to oppose the bill and thank you for this opportunity to participate in this debate. मैं थोड़े संक्षेप में कुछ मुद्दे उठाना चाहता हूं, कोई विवादित बात नहीं करूंगा। समझ लीजिए कि मेरे पास कुछ संपत्ति है, मेरी प्रॉपर्टी है। मैं हिंदू हूं या मुसलमान हूं या ईसाई हूं या सिख हूं, मैं उसको चैरिटी में देना चाहता हूं, तो कौन उसको रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। और इतिहास में ये बात आपके सामने रखना चाहता हूं कि देयर वाज अ राइट ऑफ नॉन मुस्लिम्स आल्सो टू मेक अ वक्फ। और 1954 में और 1995 में जो प्रावधान लाया गया, उसमें यह लिखा गया कि केवल मुसलमानों को वक्फ बना सकते हैं, कोई और नहीं बना सकता, प्रॉपर्टी नहीं दे सकता। और 2013 में जो संशोधन लाया गया, ये जो रोक थी वो खत्म हो गई। अब ये जो 2024 का अभी कानून बना है, उसमें वापस ये कहा गया कि केवल मुसलमान ही वक्फ दे सकते हैं। वो तो अलग बात है, मैं केवल छोटी सी बात रखना चाहता हूं। मैं as far as the 17th century, and I'll give you a judgment of the Madras High Court, which observed that it is common for the Hindu zamindars to have Muslims in their territories to make Muslim endowments. Similarly, in Arur Singh versus Badr Deen, Lahore High Court upheld the right of a Hindu to make waqf of his property for a Muslim graveyard. After independence, Nagpur High Court upheld the right of a non-Muslim to create waqf. और हमारे प्रधानमंत्री जी, इनकी मैं बड़ी इज्जत करता हूं, हमेशा कहते हैं वन नेशन वन लॉ। तो अगर वन नेशन वन लॉ होना है तो बताइए भाई साहब कि ये केवल कहना कि मुसलमान ही वक्फ दे सकते हैं, ये किस किस्म का लॉ है? ये किस किस्म का लॉ है? और ये भी कहना कि मुसलमान को पहले 5 साल मुसलमान बने फिर तय करना होगा कि तुम वक्फ दे सकते हो कि नहीं। अरे भाई, प्रॉपर्टी मेरी, मालकियत मेरी, चैरिटी में मैं देना चाहता हूं, आप कौन होते हो कहने को नहीं दे सकते? ये कौन सा कानून है? ये छोटी सी बात है, ये कौन सा कानून है? मैं हिंदू हूं, हिंदू होकर भी मैं दे सकता हूं। ये तो मेरी मर्जी है ना, प्रॉपर्टी तो मेरी है, आपका तो कोई हक नहीं। तो पहली बात तो ये कि ये आपने प्रावधान रखा क्यों? अगर आप वन नेशन वन लॉ की बात करते हो कि सारे धर्मों पे लागू करो, कोई भी दे सकता है। पहली बात ये। दूसरी बात, एक नड्डा साहब ने बड़ी अच्छी कही कि देखिए ये कितनी एकर्स प्रॉपर्टी औकाफ की है, वक्फ की है। मैं उनको बताना चाहता हूं कि देयर आर 32 वक्फ बोर्ड्स in this country in different states merely supervise administration of waqf properties in their respective states. But please note kar lijiye Nada ji, total area of Hindu religious institutions in Tamil Nadu, Andhra Pradesh and Telangana respectively is 4,47,000 in Tamil Nadu, 4,65,000 in Andhra, 87,000 in Telangana, 723 acres with Tirumala Tirupati Devasthanam, and thus it comes to 10 lakh acres only in 4 states. And आप कहते हैं कि देखिए औकाफ में 8 लाख एकड़ है। अरे भैया, आपके हिंदू टेम्पल्स में भी इतनी संपत्ति है, वहां आप क्या कर रहे हो? वहां आप क्या कर रहे हो? बाकी स्टेट्स में देखो ना। अच्छा, और ये नहीं कि हर धर्म में सुधार नहीं होना चाहिए, उतार होना चाहिए, मैं आपके साथ सहमत हूं। हिंदू धर्म में भी सुधार लाना चाहिए, लाना चाहिए ना, हिंदू धर्म भी सुधार लाना चाहिए। अंडर हिंदू धर्म, एक मिनट, हिंदू धर्म, मैंने आज तक किसी को टोका नहीं, मैं केवल छोटी सी बात रख रहा हूं आपके सामने। हिंदू धर्म में भी सुधार होना चाहिए। अब हिंदू धर्म के अंतर्गत अगर कोई सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी हो तो वो अपने बेटों को दे सकता है, बेटी को नहीं दे सकता। कहता है मैं नहीं दूंगा अपनी बेटी को। इस्लाम में भी है
کہ بھائی کو زیادہ ملے گا اور بیٹی کو کم ملے گا. اسلام میں بھی یہ ہے. وہاں وقت سے دوبارہ سدھار ہو سکتا ہے, یہاں کوئی سدھار نہیں ہو سکتا. تو آپ اگر مہیلاؤں کی بات کرتے ہو تو ایک قانون لاؤ کہ ہندو لاء میں کوئی اپنی سیلف ایکوائرڈ پراپرٹی کیول بیٹوں کو نہیں دے سکتا, وہاں مہیلاؤں کا حق ہونا چاہیے. اور آپ ہمیں یہ آشواسن دو, you make a commitment in this house that you will bring a law which will protect the right of daughters when they want to give away their self-acquired property. دوسری بات یہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا. تیسری بات میں آپ نے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. آپ نے کہا, اور یہ بات آپ کو ویسے جاننی چاہیے, شاید معلوم نہیں آپ کو بتایا یا نہیں, لیکن یہ جو بورڈ ہے یہ ایک اسٹیچوٹری بورڈ ہے, پہلے بھی تھا. اس میں کوئی نامینیٹ نہیں ہوتا تھا. میں آپ کو بتاتا ہوں کیا وہ اسٹیچوٹری بورڈ تھا. موسٹ نامینیز ور آف دا گورنمنٹ. پہلے بھی MPs are there, judges of Supreme Court, High Court, civil servants were there. And the chief executive officer of the board is a civil servant. Government can give directives to the board and even supersede it. Tribunal members are nominated by the government. یہ تو پہلی استھتی تھی. تو اگر سرکاری یہاں نکتی تھی تو غلط کون کام کر رہا تھا؟ آپ نے اس کو کیوں سپرسیڈ کیا؟ سب نامنی کیوں آپ نے رکھوا لیے؟ ارے بھیا پہلے بھی تو اسٹیچوٹری بورڈ تھا, تو آپ نے پراودھان کیوں لایا یہ؟ اگر کوئی غلطی ہو رہی تھی تو متولی سے ہو رہی تھی. ہوتا کیا تھا کہ متولی کسی وقف میں اب ڈیل کر لیتا تھا اور اس کی وجہ سے یہ مس مینجمنٹ ہوتی تھی. آپ کو اس کو ٹھیک کرنا چاہیے تھا. ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں. پہلی بار مجھے یاد ہے, آئی تھنک اٹ واز 1954, کہ تمل ناڈو کے برہمن نے ایک کہا کہ ہمارے یہاں مندروں میں بڑی گڑبڑ ہو رہی ہے, اور اس کی وجہ سے 1954 ایکٹ بنا. تو گڑبڑ تو سب جگہ ہوگی. آپ کی سرکار میں بھی بڑی گڑبڑ ہو رہی ہے, وہ بھی ہو رہی ہے, وہ ٹھیک ہے, وہ تو گڑبڑ تو ہوتی ہے, گڑبڑ تو ہوتی ہے. تو اب آپ نے کیا کیا؟ اب بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کہا کہ بھیا اگر کوئی, سر دیکھیے آپ نے سب کو 15 20 منٹ دیے, مجھے 10 منٹ دے دیجئے, زیادہ نہیں مانگتا میں, تھوڑا سا. سر کپل جی, ہم مدعے کی بات کر رہے ہیں, ہم کوئی پالیٹکس کی بات نہیں کر رہے. نڈا جی نے کہا کہ یہاں کوئی پالیٹکس کی بات نہیں ہو رہی, کیونکہ دیش کے بھوشیہ کا سوال ہے. سر therefore the other thing I want to say is کہ پہلے کیا ہوتا تھا کہ یہ جو وقف پراپرٹی پہ انکروچمنٹ ہوتی تھی, انآتھورائزڈ انکروچمنٹ ہوتی تھی, لوگوں کی انآتھورائزڈ انکروچمنٹ, اور سرکار بھی اس پہ قبضہ کر لیتی تھی. اس لیے جو لمیٹیشن پروویژن لایا گیا اس میں یہ رکھا گیا کہ جو 12 سال کا لمیٹیشن آرڈنری لاء میں ہے وہ نہیں ہے. کسی نے غلط طریقے سے وقف پراپرٹی کا قبضہ کر لیا تو اگر لمیٹیشن کی بات آئے گی تو 12 سال کے بعد وہ اس کو چیلنج نہیں کر سکتا. آپ نے وہ واپس لمیٹیشن لے آئے, مطلب کہ ان کا انآتھورائزڈ قبضہ قائم رہے گا. تو یہ تو آپ انکروچمنٹس کا ساتھ دے رہے ہو, انکروچرز کا ساتھ دے رہے ہو. مطلب کہ جو وقف پراپرٹی میں غلط قبضہ ہوا ہے وہ قبضہ ویسے ہی رہے گا کیونکہ 12 سال بیت جائیں گے. یہ کس قسم کا پراودھان آپ لائے ہو؟ آپ پروٹیکٹ کر رہے ہو وقف پراپرٹی کو کہ انکروچمنٹس کو پروٹیکٹ کر رہے ہو؟ پھر ساتھ ساتھ میں آپ نے یہ کہہ دیا کہ ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ ہیز دا فل پاور ٹو ڈیسائڈ as to whether it is work property or not. This is what you have said. Now, what inquiry will the district magistrate have in that case? He will decide on his own, and his decision is final. You were talking about Article 21 of the Constitution and said کہ یہ جو وقف جو کاؤنسل ہے ان کا ڈیسیشن کیسے فائنل ہو سکتا ہے, وقف بورڈ کا ڈیسیشن کیسے فائنل ہو سکتا ہے, یہ تو چیلنج ہی نہیں ہو سکتا in a civil court. Which decision of the district magistrate will you challenge in a civil court? You have said in this law that the decision of the district magistrate is final. And when he decides that this property is not waqf property, that cannot be challenged till he gives a final decision. So you can't deal with that property. You give finality to it. اور وہ جو آپ نے رکھی ہے بات کہ یہ جو انڈاؤمنٹس ہیں, یہ جو وقف ہے, اس کی جو ٹرائبونل کی ڈیسیشن ہے یہ فائنل رہتا ہے, یہ آپ نے کہا نا.
نو اگر وہ وقف ٹرائبونل کا ڈیسیشن فائنل رہتا ہے تو سول کورٹ کو تو کوئی حق نہیں اس کو چیلنج کرنے کے لیے. یہی بات ہندو انڈاؤمنٹس ایکٹ میں ہے.